بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہد کے ابا جلدی اٹھیں، غضب ہو گیا۔ شاہد کی والدہ زور زور سے شاہد کے والد کو اٹھانے لگیں۔ کون سی قیامت آ گئی ہے جو اتنا زور سے چلا رہی ہو؟ وہ جھٹ سے اٹھا اور اپنی اینک صاف کرنے لگا۔ ماہنور اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ شاہد کی والدہ پریشانی کے عالم میں اسے بتانے لگیں کہ ماہنور اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ شاہد کی والدہ پریشانی کے عالم میں اسے بتانے لگیں کہ ماہنور کمرے میں نہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ کہاں جا سکتی ہے ماہنور؟ ٹھیک سے ڈھونڈو، یہیں کہیں ہوگی۔ وہ اپنے دل کو تسکین دینے لگا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ یہ صدمہ برداشت ہی نہ کر پائے، اس لیے وہ اپنے دل کو سنبھالنے کی خاطر اپنی بیوی سے بار بار ماہنور کو گھر ہی میں تلاش کرنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ میں ہر جگہ دیکھ چکی ہوں، آپ خدا کے واسطے جلدی سے باہر نکلیں اور اسے ڈھونڈ کر لائیں۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے زمانے کو؟ محلے والے تو ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ شاہد تو کہیں منہ دکھانے قابل نہیں رہے گا، اور اس کی بارات، کل رات اس کا نکاح ہے۔ ہم کیا جواب دیں گے سب کو؟ خدا کے لیے جلدی اٹھیں اور ماہنور کو تلاش کریں۔ شاہد کے والد جلدی سے اٹھے۔ یہ فجر کا وقت تھا۔ ماہنور اپنے بستر پر موجود نہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی رکھی چارپائی اس کی والدہ کی تھی۔ اس کی والدہ کی جب آنکھ کھلی تو اس کی سب سے پہلے کی کروٹ لینے پر نظر ماہنور کے بستر پر پڑی، جو اس وقت خالی تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی ادھ کھلی آنکھیں اب پوری کھل چکی تھیں، اور وہ جلدی سے اٹھ کر ماہنور کو ادھر سے ادھر تلاش کرنے لگی۔ یہاں وہاں سارا گھر ڈھونڈ لیا، لیکن ماہنور کہیں نہ ملی۔ آخرکار اس نے اس کے والد کو جگایا۔ شاہد اور اس کے ابا جلدی سے گھر سے نکلے۔ شاہد اور ماہنور صرف دو ہی بچے تھے۔ فریدہ بیگم اور عرفان نے انہیں بہت محنت سے پالا پوسا تھا۔ شاہد کی پڑھائی اب ختم ہوئی تھی۔ وہ ہر جگہ نوکری کے لیے انٹرویو دینے لگا تھا۔ ماہنور بھی جوان ہو چکی تھی اور اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی، اس لیے اس کے والدین نے اس کا رشتہ اس کے چچا زاد سے طے کر دیا تھا۔ لیکن اب ماہنور کی گمشدگی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سوالات کرنے پر مجبور کر رہی تھی، جن کا جواب دینا ماہنور کی والدہ کے لیے اس وقت قدرے مشکل تھا۔ میرا نام ماہنور ہے۔ میرے والد صاحب ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے اور والدہ گھر پر رہتی۔ ہم پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتے تھے، پھر زندگی مشکل بن گئی اور پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر ہمیں گاؤں چھوڑنا پڑا اور شہر کا رخ کرنا پڑا۔ یہیں سے ہماری زندگی میں بدلاؤ آنا شروع ہوا جب حیدرآباد شہر آ کر ہمیں رہنا پڑا۔ کیا ہی خوبصورت دن تھے گاؤں کے۔ وہاں کی مشکلیں یہاں کی مشکلوں سے کئی بہتر تھیں، لیکن وقت نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ میرا بھائی شاہد، جو کہ مجھ سے 5 سال بڑا تھا، اس نے اپنی ڈگری مکمل کر لی تھی اور نوکری کی تلاش میں تھا۔ ہم بہت چھوٹے تھے جب ہمارے والدین نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے یاد ہے جب مسلسل 2 راتیں ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ تھا۔ ابا سارا دن مزدوری کرتے، لیکن اس سے صرف ایک وقت کا ہی کھانا بن سکتا تھا، وہ بھی بہت مشکلوں سے، جبکہ رات کو ہمیں اکثر بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ کبھی کبھار تو ابا خالی ہاتھ ہی گھر آ جاتے۔ سارا دن بیٹھنے کے بعد بھی انہیں کھیتوں پر کوئی مزدوری نہ ملتی۔ گاؤں کی اکثر خواتین ہمارے گھر آ کر امی کو بتاتی کہ ان کے بیٹے شہر سے کماتے ہیں اور ہر ماہ ڈھیروں پیسے بھجواتے ہیں۔ شہر میں ہر طرح سے سکھ میسر ہے۔ انسان کسی کے گھر اگر جھاڑو بھی لگا دے تو اس کے بھی ڈھیروں پیسے مل سکتے ہیں۔ پھر اماں جان نے بھی فیصلہ کیا کہ بچوں کو شہر جا کر پڑھاؤں لکھاؤں، تاکہ انہیں کبھی کوئی مشکل پیش نہ آئے اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں، ہمارے گھر کے حالات بھی کچھ بہتر ہو سکیں۔ اور ان کا یہ فیصلہ بھی ایک طرح سے درست تھا۔ بھائی نے اپنی تعلیم شہر میں مکمل کی اور وہ اب ایک قابل انسان تھا جسے کہیں پر بھی نوکری مل سکتی تھی۔ لیکن اب تک گھر صرف ابا کی ہی کمائی پر چلتا تھا۔ جب ہم گاؤں سے شہر آئے تو یہاں پر کسی کو نہیں جانتے تھے۔ ایک سڑک کے سائٹ پر اپنا کچھ ضرورت کا سامان رکھا تھا، ہاتھ میں پیسہ تھا، نہ کھانے کو روٹی، لیکن روزی کا ضامن تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور بس اسی ذات پر یقین کر کے ہم بھی گھر سے نکلے تھے۔ اچانک ایک اللہ کا بندہ وہاں سے گزرا۔ وہ شاید ایک رکشے والا تھا۔ اس نے ابا سے پوچھا، کہاں جانا ہے آپ کو؟ ابا نے ساری حقیقت بتا دی کہ ہم اس شہر میں نئے آئے ہیں اور کوئی ٹھکانہ نہیں، بس اللہ کے بھروسے نکل پڑے ہیں۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ اس کا گھر بہت چھوٹا تھا، لیکن بہت سکون تھا، کیونکہ اس کے گھر حلال کی روزی روٹی آتی تھی جو وہ اپنی محنت کی کمائی سے لاتا تھا۔ شاید ہر ایماندار انسان غریب ہی ہوتا ہے۔ پیسہ تو انسان کا ایمان تک بگاڑ دیتا ہے، پھر اسے حلال اور حرام کا فرق ہی بھول جاتا ہے۔ ہم ایک رات چچا غفور کی طرف رکے تھے، پھر اگلے دن اس نے ہمارے لیے ایک اور آسانی پیدا کی، ابا کو بھی کام پر لگا دیا۔ کچھ دن مشکل سے گزرے، لیکن پھر ابا کی نوکری ایک فیکٹری میں پکی ہو گئی اور ہم نے کرائے پر ایک مکان لے لیا۔ دن اچھے ہوتے گئے اور سب بہتری کی طرف رواں دواں تھا۔ ابا نے ہم بہن بھائی کا سرکاری اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ ہم وہاں پڑھنے جایا کرتے۔ فی الحال تو حالات مناسب تھے، کھانے لائق ہی تھے ہم لوگ، لیکن اسکول میں سب بچوں کے کپڑے اچھے ہوتے، جبکہ ہم بہت پرانے کپڑے پہن کر جاتے جو کہ گاؤں سے لائے تھے، جو شہر کے فیشن سے ملتے جلتے نہ تھے، وہی پہنا کرتے۔ ہمیں بہت عجیب سا لگتا۔ ایک دن میں نے اماں سے کہہ دیا، اماں مجھے نئے کپڑے دلوائیں، سب بچے اچھے کپڑے پہن کر آتے ہیں۔ اماں کچھ سوچ کر بولی، ٹھیک ہے، کچھ دن صبر کرو، اب کی بار جب تیرے ابا کی تنخواہ آئے گی تو سامان کے پیسوں کو بچا کر تیرے لیے کپڑے بناؤں گی۔ شاہد تو لڑکا تھا، اس پر کچھ خاص فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن لڑکیوں کی باتوں کا مجھ پر بہت زیادہ فرق پڑتا تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات اب گھر کرتی جا رہی تھی کہ کیسے بھی کر کے مجھے اب دنیا سے آگے بڑھنا ہے،
چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں اپنے گاؤں کے رواجوں کو اب کمتر سمجھنے لگی تھی۔ مجھے بھی شہر کی لڑکیوں کی طرح ماڈرن بننے کا شوق چڑھ گیا تھا۔ میں روزانہ اماں سے ایک نئی فرمائش لے کر بیٹھ جاتی۔ اماں وہ کچھ بھی کر کے پوری کرتی، بجائے اس کے کہ وہ مجھے سمجھاتی کہ انسان کو اپنی چادر دیکھ کر ہی پیر پھلانگنے چاہیے۔ انہوں نے مجھے ڈھیل دی۔ وقت گزرتا رہا، شاہد اور میں بڑے ہوتے گئے۔ وقت کی رفتار بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ ہمارے سارے رشتہ دار گاؤں کے تھے اور گاؤں میں ہی ان کا بسیرا تھا، لیکن بچپن سے میرے تایا یہ کہتے تھے کہ ماہنور تو میرے وحید کی دلہن بنے گی۔ تایا ابو کے سامنے ابا بھی سر جھکا دیتے تھے۔ شاید وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کی ماہنور اپنے تایا کی بہو بنے۔ اب میں وحید کے نام کی تھی۔ مجھے اس بات سے سخت نفرت تھی کہ میری مرضی پوچھے بنا ہی میرا رشتہ طے کر دیا کیا ہے، وہ بھی بچپن سے۔ میرے اسکول کی ساری لڑکیاں بچپن کی منگنی کے خلاف باتیں کرتی، جس سے میرے دماغ میں بھی یہی بات بیٹھ گئی۔ اب میں وحید جیسے جنگلی انسان سے شادی نہیں کروں گی، وہ دیہاتی ہے اور ہم اب شہر والے لوگ ہیں، لیکن اصل قدر تو خون کے رشتوں میں ہی ہے۔ اس کا اندازہ مجھے نہیں تھا۔ زندگی چلتی رہی، ہم بڑے ہوتے گئے۔ شاہد اور میرا اسکول بھی بدلا۔ پہلے تو ہم ساتھ پڑھتے تھے، وہ مجھ سے بڑا تھا تو آگے نکل گیا، جبکہ میں اب اکیلی اسکول جانے لگی تھی۔ ابا بھی صبح اٹھ کر کام پر چلے جاتے اور شاہد اپنے کالج کے لیے نکل جاتا، جبکہ میں ابھی اسکول کے دن تھے۔ میری ساری دوستوں کے پاس موبائل فون تھے، صرف میرے پاس ہی نہیں تھا۔ ابا اور شاہد کے پاس موبائل تھے، لیکن گھر پر بھی موبائل نہیں تھا، نہ میرے پاس۔ میں نے اماں سے اب موبائل کی فرمائش کر دی تھی۔ انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ تیرے ابا نہیں مانتے، اگر ضد کی تو وہ خود لینے آ جایا کریں گے تمہیں اسکول سے۔ میں اب سمجھدار ہو گئی تھی کیونکہ میرا بچپن اب گزر چکا تھا، میں نے جوانی میں قدم رکھ دیا تھا۔ ابا اور شاہد مجھ پر سخت نظر رکھنے لگے تھے۔ کہوڑ گاؤں کے لوگ بہت چوکنے ہوتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ بہن کی کوئی بھی بات نکلے اور وہ گاؤں میں سب کی نظروں سے گر جائے۔ پہلے ہی میرے اسکول جانے کی وجہ سے گاؤں میں سب طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن ابا نے تایا ابو کو یقین دلایا تھا کہ میری ماہنور ایسی نہیں ہے، وہ پڑھ لکھ کر کچھ بنے گی اور گاؤں کا نام روشن کرے گی۔ اس لیے ابا کے دل میں بھی ایک خوف سا تھا کہ اگر کچھ ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا تایا ابو کو، کیونکہ سب اس بات کے خلاف تھے کہ میں چادر اوڑھ کر گھر کی چار دیواری میں بیٹھ جاؤں۔ وحید غصے کا بہت تیز تھا۔ میں جانتی تھی اس سے شادی کر کے میں کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ مجھے گاؤں میں قید کر کے بٹھا دے گا اور کہیں جانے نہیں دے گا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، انہوں نے اسے بہت سر پہ چڑھا رکھا تھا۔ ان کے پیار میں وہ اور زیادہ بگڑ چکا تھا۔ اماں سے میں نے اب موبائل لے کر دینے کی فرمائش کی تھی۔ اماں نے دلاسا دیا تھا کہ کچھ کرتے ہیں۔ شام کو جب ابا اور شاہد صحن میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے تو اماں نے ابا کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ ماہنور موبائل لینا چاہتی ہے۔ اس کی اسکول کی سب دوستوں کے پاس موبائل ہے سوائے اس کے۔ لوگ ہنستے ہیں اس پر کہ گاؤں کی دیہاتی ہے اس لیے موبائل نہیں اس کے پاس، ورنہ تو سب کے پاس ہے۔ اس کے والد نے کچھ سوچا، جبکہ شاہد نے سختی سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے والد نے اس کا غصہ ٹھنڈا کیا اور ماہنور کو موبائل کے لیے کچھ رقم دے دی۔ ماہنور کی والدہ نے بھی کچھ پیسے ڈال کر موبائل لے کر دیا۔ اب ماہنور بھی سب لڑکیوں کی طرح پڑھائی کم اور موبائل زیادہ چلانے لگی۔ کچھ ہی وقت بعد ماہنور کی بہت ساری دوست بن گئیں جو اس کا موبائل بھی استعمال کرتی رہتی۔ ایک دن اچانک سے ماہنور کے فون پر میسج آیا کہ تم ماہنور ہو نا۔ ماہنور کو بہت حیرت ہوئی کہ کون اسے اتنی رات کو میسج کر سکتا ہے۔ انجانا سا نمبر تھا۔ اس نے پوچھا آپ کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں روز تمہیں اسکول جاتے دیکھتا ہوں، تم مجھے بہت پسند آ گئی ہو، رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ ماہنور کو بہت پریشانی ہوئی کہ کون ہو سکتا ہے۔ ان کی مزید کچھ دیر بات ہوتی رہی، مگر میسج پر۔ ماہنور جب اسکول جاتی تو ادھر ادھر دیکھنے لگتی، اس کے آس پاس کوئی نہ ہوتا، جبکہ اس لڑکے نے اسے کہا تھا کہ میں اسکول جاتے تمہیں دیکھتا ہوں۔ ماہنور نے یہ بات کسی کو نہ بتائی، بالکل خاموش رہی۔ وہ اسکول سے واپس آ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی اور اسی لڑکے سے باتیں کرتی۔ وہ ماہنور کی کھل کر تعریف کرتا۔ ماہنور کو بہت اچھا لگتا کہ کوئی اسے پسند کرتا ہے۔ ماہنور کی والدہ بھی اس بات کو سمجھ نہ پائی تھی کہ ماہنور میں کوئی تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ اب اکثر خاموش رہتی ہے اور اکیلے رہنا پسند کرتی ہے۔ وہ کون تھا جو ماہنور کو میسج کرتا رہتا تھا؟ وہ بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ اسے ایک طرف خوف بھی تھا کہ کہیں سب سننے کے بعد اس کی شادی وحید سے نہ کروا دی جائے، اس لیے وہ کوئی بھی احمقانہ قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ وہ بہت الجھ سی گئی تھی۔ اس کی کوئی بھی دوست اس کے اتنا قریب نہ تھی جس سے وہ اس بارے میں بات کر سکے۔ وہ کون تھا جو ماہنور کو بار بار کہتا تھا کہ تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں؟ کیا یہ کوئی سازش تھی؟ وہ خود سے دل ہی دل میں سوال کرتی رہتی۔ ایک دن وہ اسکول سے واپس آ رہی تھی۔ اس نے کچھ دن سے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے اپنا فون بھی بند کر دیا تھا، لیکن اسے اپنے دروازے پر پھولوں کے گلدستے کے ساتھ ایک خط ملا۔ وہ گھبرا گئی۔ اس پر لکھا ہوا تھا، ماہنور بات کرو مجھ سے۔ اس نے جلدی سے وہ سب اٹھایا اور اپنے بیگ میں ڈال دیا تھا تاکہ اس کا بھائی یا باپ نہ دیکھ لیں، ورنہ اس کی پڑھائی بھی بند ہو سکتی تھی۔ وہ عجیب ہی کشمکش کا شکار تھی۔ اس کی والدہ بھی سادہ سی گاؤں کی عورت تھی۔ آج سب بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہد کا انٹرویو ہوا تھا، سب بہت خوش تھے۔ شاہد کی نوکری پکی ہو گئی تھی۔ اس کی والدہ مٹھائی لے کر سب کو پیش کر رہی تھی۔ جہاں شاہد کے سوال پر ماہنور چونک گئی تھی۔ ماہنور تم کیوں اتنی چپ چپ ہو؟ وہ گھبرا گئی تھی اپنے بھائی کے اس سوال سے۔ نہیں تو وہ مٹھائی کھاتے ہوئے بول پڑی،
میں تو چپ نہیں ہوں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ جب شاہد نے دروازہ کھولا تو سب چونک کے رہ گئے۔ ماہنور کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی چلی گئیں۔ اسے لگا تھا نہ جانے کون ہوگا، کیونکہ ان کے رشتہ دار بھی سارے گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی طرف شام کے وقت اس وقت کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ بہت گھبرا گئی تھی، اور صبح کے گلدستے نے اسے مزید پریشان کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ جو کوئی بھی تھا اگر رشتہ بھیج بھی دیتا تو اس کا والد یا بھائی اس کا رشتہ کبھی بھی کہیں اور نہ کرتے، اور اس کا منگیتر تو کچا چبا جاتا اس کو۔ الٹا یہ بات سن کر وہ اس پر پابندیاں لگاتے تھے۔ وہ اس سب باتوں سے خوف زدہ تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی جو ان سب کی طرف بڑھا تھا۔ السلام علیکم چاچی۔ وحید نے آگے بڑھتے چاچی جان کو سلام کیا، لیکن اس کی تیر نما نظریں ماہنور پر تھیں، جو ابھی تک وہی رسگلہ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی جو کافی دیر پہلے اس نے پلیٹ سے اٹھایا تھا۔ سب نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ حیدرآباد آیا تھا اپنے چچا سے ملنے۔ شاہد کی نوکری کا سنا تو رہا نہ کیا، سوچا مبارکباد دینے چلا ہوں۔ اس کے چچا اور چچی بہت خوش ہوئے، لیکن ماہنور پر پہاڑ گرا ہو جیسے اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوال کرنے لگی کہ یہ کیا کر رہا ہے اس وقت یہاں؟ کہیں وہ شخص وحید نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وحید کہنے لگا، میں بھی سوچ رہا ہوں اب شہر کی طرف چلا ہوں، دل نہیں لگتا اب میرا آپ سب کے بغیر۔ اس کے چچا اس سے باتیں کرنے لگے۔ ماہنور چپ کر کے اٹھ کر اندر چلی گئی، سامنے پڑے موبائل کو دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں بہت خوف تھا۔ اس کے موبائل کا اسکرین آن ہوا۔ اس نے جب موبائل اٹھایا تو ہزاروں کی تعداد میں میسج لگے ہوئے تھے۔ اس نے کسی میسج کا جواب نہ دیا، آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ گئی اور سوچنے لگی، کون ہے یہ؟ میرا نام بھی جانتا ہے، نام سے میسج بھی کرتا ہے۔ کچھ دن اسکول سے چھٹی لے لی اور ماہنور گھر پر رہنے لگی۔ گھر کے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ وحید رات کو یہاں رکا، کل صبح واپس چلا گیا تھا۔ وہ ان لوگوں کو یاد دلانے آیا تھا کہ ماہنور اس کے بچپن کی منگیتر ہے اور وہ کسی صورت اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ماہنور کو وحید بالکل بھی پسند نہیں تھا، نہ اس کا بولنا، نہ اس کے کپڑے پہننے کا طریقہ، وہ ہر طرح سے ماہنور کو ناپسند تھا۔ ماہنور کی والدہ نے ماہنور سے کئی بار پوچھا کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، لیکن وہ خاموش رہی۔ کچھ دن بعد میسج کے بجائے کال آنے لگے۔ ماہنور نے کال اٹھائی، پیچھے سے ایک لڑکا بولا، ماہنور مجھ سے بات کرو، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب ماہنور نے پوچھا، آپ کون ہو؟ کیوں مجھے پریشان کیا ہوا ہے؟ اور یہ پھول وغیرہ دروازے پر رکھنا بند کرو، آپ جانتے نہیں اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے بہت نڈر انداز میں کہا، میں سب جانتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا، تم بس میرا ساتھ دو، میں تمہیں بہت دور لے کر جاؤں گا جہاں کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ماہنور کو ایک بار خیال آیا کہ اچھا ہے وحید سے جان چھوٹ جائے، لیکن پھر یہ بھی پریشانی کہ ایک انجان انسان پر بھروسہ کرنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اس سے الجھ پڑی، اب دوبارہ مجھے فون مت کرنا۔ وہ اس سے مزید بات کرنے لگا، میں بہت خوش رکھوں گا، میرا یقین کرو۔ ماہنور اب غصہ ہونے لگی، خدا کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دو، آپ جو بھی ہو، میری زندگی الجھن میں پڑی ہے آپ کی وجہ سے۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں اس سے معذرت کرنے لگا، میں کوئی ظالم نہیں ہوں، میں فقط آپ سے محبت کرتا ہوں، اس سے آگے کچھ نہیں، لیکن میں نے تو آج تک آپ کو دیکھا بھی نہیں۔ وہ اس بار سوال کرنے لگی، ہاں نہیں دیکھا، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے بہت قریب سے آپ کو دیکھا ہے، آپ کی خوشبو کو محسوس کیا ہے، اسی لیے آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ وہ چونک گئی، کہاں دیکھا ہے بتاؤ مجھے؟ وہ سوچ کر پوچھنے لگی، میں فی الحال نہیں بتا سکتا کچھ بھی۔ یہ سنتے ہی ماہنور نے فون بند کر دیا۔ کیسا پاگل انسان ہے، بتانا بھی کچھ نہیں چاہتا، بات بھی کرنا چاہتا ہے۔ ماہنور نے پھر سے اسکول جانا شروع کیا۔ کچھ دن تک سب ٹھیک لگ رہا تھا۔ شاہد بھی اب سویرے نوکری پر چلا جاتا، اس کا والد فیکٹری چلا جاتا، ماہنور اسکول کے بعد گھر پر ہوتی۔ اس کی زندگی بہت خاموش تھی، وہ بہت محدود رہتی تھی۔ شاید وہ سوچتی تھی کہ اس کو واپس گاؤں ہی جانا ہے تو وہ بے وجہ کے تعلقات بنا کر کیا کرے گی۔ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ ماہنور نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ شاہد کا دوست تھا احمد، وہ شاہد کو کچھ سامان دینے آیا تھا۔ احمد، شاہد بھائی تو اس وقت نہیں ہے۔ احمد نے کہا، کوئی بات نہیں ماہنور، تم یہ سامان اس کے کمرے میں رکھ دو۔ شاہد کے دوست کو دیکھ کر ماہنور حیرت انگیز ہوئی۔ پہلے تو شاہد نے کبھی اپنے دوستوں کو گھر پر آنے کی اجازت نہیں دی، اب کیوں دروازے تک آ گیا ہے یہ؟ احمد سے بھی اسے چڑ سی تھی۔ وہ سامان لے کر کمرے میں رکھنے لگ گئی۔ اس کی والدہ کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ اس نے آج خود اس نمبر پر میسج کر دیا جس سے وہ بہت چڑتی تھی۔ فوراً سے اس کے سلام کا جواب آ چکا تھا، پھر وہ اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ شاید ماہنور بہت تنہائی کا شکار تھی، اسی وجہ سے وہ ایک دوست کی تلاش میں تھی۔ اس نے اب روزانہ ہی اسکول کے بعد اس نمبر والے لڑکے سے باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ اسکول کے بعد پڑھائی کا بہانہ کر کے کمرہ بند کر دیتی۔ اس کی والدہ تو تھی ہی دیہاتی، اسے اس سب کا کچھ علم نہ تھا۔ اس کے اس رابطے کو 4 ماہ گزر چکے تھے، لیکن اس نے اس لڑکے کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل میں اسے دیکھنے کی بہت چاہ تھی، وہ جس کی آواز سنے بغیر نہ رہتی تھی۔ اب وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ لڑکا مسلسل ٹال دیتا کہ مل نہیں سکتا، بس ڈائریکٹ شادی کریں گے۔ کچھ دن بعد ماہنور بہت خوش تھی کہ اس کا دوست اس کے گھر رشتہ بھیجنے والا تھا۔ اچانک جب اس نے اپنے تایا کو باہر صحن میں بیٹھے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ وہ اس کے والد سے ماہنور کے امتحانات کے بعد شادی کی بات کر رہا تھا۔
ماہنور بہت پریشان ہوئی کہ اب وہ کیا کرے اور وحید سے شادی وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے والدین سے یہ بات کی تھی کہ وہ وحید کو پسند نہیں کرتی، اس لیے اس کے والدین اس بات سے انجان تھے کہ ہماری بیٹی اس شادی پر راضی نہیں جو بچپن سے طے ہے۔ اس کے والدین نے اس کے تایا سے یہ شرط رکھ دی تھی کہ ماہنور کی شادی کے بعد آپ لوگ گاؤں چھوڑ کر حیدرآباد شفٹ ہو جائیں۔ ان لوگوں نے بھی یہ شرط مان لی تھی، لیکن کوئی بھی ماہنور سے کچھ نہیں پوچھ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ شادی کی تیاریاں بھی شروع ہوئیں اور ماہنور کے امتحانات بھی شروع ہوئے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی پڑھائی بھی یہیں روک دی جائے گی، وحید اسے مزید پڑھنے نہیں دے گا۔ اس خوف سے وہ بہت بے حال ہو چکی تھی۔ اس کے دن رات اب شادی کی بات سن کر روتے گزر رہے تھے۔ وہ اپنی پڑھائی پر بھی توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شادی کر کے اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اس کی دل جوئی کرنے والا بس وہی ایک شخص تھا جو اب تک چھپا ہوا تھا، جس کی شکل بھی نہ دیکھی تھی ماہنور نے، اور نہ ہی ماہنور نے اس سے اظہار محبت کیا تھا۔ وہ بس اپنے دکھ سکھ ہی بتایا کرتی تھی اس کو، اور اسے خود ہی منع کر رکھا تھا کہ وہ اس کی طرف رشتہ نہ بھیجے۔ اسے لگتا تھا کہ اس سے مسئلے اور بڑھ سکتے ہیں، لیکن اب وہ خاموش بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اب اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب اس لڑکے نے اس سے ملنے کا کہا، وہ بہت گھبرا گئی کہ گھر سے کیسے نکلے۔ ان دونوں کے رابطے کو بہت کم وقت ہوا تھا، صرف 5-6 ماہ ہی ہوئے تھے، اور ماہنور اب اس لڑکے پر اندھا یقین کر بیٹھی تھی۔ وہیں وحید کے نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ماہنور کی والدہ نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ وقت کے ساتھ بیٹی کو بیاہ دیا جائے، پھر چاہے وہ انہی کے ساتھ ہی کیوں نہ رہے، کیونکہ وہ بھی گھر میں اکیلی تھی۔ شاہد کا بھی ابھی کہیں رشتہ طے نہیں ہوا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ ماہنور کے بعد شاہد کی بھی شادی کروا دیں گے، کیونکہ وہ بھی اب خیر سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ لیکن ماہنور کے دل میں کچھ اور ہی ہلچل تھی جو اسے دن رات بے چین کر رہی تھی۔ ماہنور اور اس لڑکے نے پارک میں ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ماہنور وقت سے پہلے اس لڑکے کا پارک میں انتظار کرنے بیٹھ گئی تھی۔ وہ گھر سے اس بہانے سے نکلی تھی کہ اسے کچھ ضروری سامان خریدنا ہے۔ اس کی والدہ کیونکہ گھر پر اکیلی تھی، وہ جلدی اس بات پر یقین کر گئیں، ورنہ اس کا بھائی یا والد ہوتا تو ضرور اس کے ساتھ جاتا، کیونکہ ماہنور کو گھر سے باہر گھومنے پھرنے کی اجازت بھی نہ تھی کہ وہ خواہ باہر کی سیر کرنے کے لیے نکلے، کیونکہ وحید کو یہ سب ہرگز پسند نہیں تھا۔ اس لیے ہی ماہنور کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ماہنور آزاد خیال بننا چاہتی تھی اس گاؤں کی سوچ کے لوگوں سے جو اس کی نظر میں تنگ ذہنیت کے مالک تھے۔ ماہنور نے جب پارک میں بیٹھ کر اس لڑکے کا انتظار کرنا شروع کیا تو کوئی آدھے گھنٹے بعد اسے سامنے آتا ایک نوجوان دکھائی دیا، جسے دیکھتے ہی ماہنور کے ہوش فنا ہونے لگے تھے۔ خوف کے مارے وہ ساتھ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی جان ابھی اسی وقت نکلنے والی ہے۔ اسے اپنی نظروں پر بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کیا وہ دل ہی دل میں خود سے سوال کرنے لگی تھی، کیا واقعی یہ وہی شخص ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اس انسان کو پہچان ہی نہ سکی تھی؟ سامنے آنے والا شخص جب اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تو وہ سکتے میں ہی آ گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ احمد تھا، جو کہ شاہد کا بہت اچھا دوست تھا، جو اکثر شاہد کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ وہ چونک کر پوچھنے لگی، آپ؟ احمد نے کہا، جی ہاں، میں احمد شاہ ہوں، شاہد کا دوست۔ میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ مجھے اسی دن کا انتظار تھا کہ میں آپ سے مل کر اپنی محبت کا اظہار کروں۔ ایک طرف آپ کی منگنی طے تھی اور پھر میں اس وجہ سے مجبور تھا کہ کس طرح میں رشتہ بھیجوں۔ وہ بالکل خاموش رہی اور اس کی باتیں سنتی گئی۔ میں ادھر اکیلا رہتا ہوں، ماں باپ دوسرے شہر میں ہیں، میں یہاں جاب کے سلسلے میں آیا تھا۔ شاہد سے دوستی کو ایک عرصہ گزر چکا ہے۔ جب پہلی بار آپ کو دیکھا تو اسی پل آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ ہمارے پاس اس وقت یہی ایک حل ہے کہ آپ کی شادی رکوانے کے لیے فی الحال آپ کو یہاں سے کچھ دن غائب ہونا ہوگا۔ اس نے خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنی اور گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہ کافی لمبی گفتگو کیا کرتے تھے فون پر، لیکن وہ احمد کے سامنے بالکل خاموش رہی اور شادی کو روکنے کے لیے سوچنے لگی۔ اس کی شادی ایک شادی ہال میں طے کی گئی تھی، جہاں گاؤں کے کچھ لوگ بھی دعوت پر مدعو تھے۔ کل رات اس کا نکاح تھا، جب شادی سے ایک رات قبل ہی ماہنور گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ شاہد کے ابا جلدی اٹھیں، غضب ہو گیا۔ شاہد کی والدہ زور زور سے شاہد کے والد کو اٹھانے لگی۔ کون سی قیامت آ گئی ہے جو اتنا زور سے چلا رہی ہو؟ وہ جھٹ سے اٹھا اور اپنی اینک صاف کرنے لگا۔ ماہنور اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ شاہد کی والدہ پریشانی کے عالم میں اسے بتانے لگیں کہ ماہنور کمرے میں نہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ کہاں جا سکتی ہے ماہنور؟ ٹھیک سے ڈھونڈو، یہی کہیں ہوگی۔ وہ اپنے دل کو تسکین دینے لگا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ یہ صدمہ برداشت ہی نہ کر پائے، اس لیے وہ اپنے دل کو سنبھالنے کی خاطر اپنی بیوی سے بار بار ماہنور کو گھر میں ہی تلاش کرنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ میں ہر جگہ دیکھ چکی ہوں، آپ خدا کے واسطے جلدی سے باہر نکلیں اور اسے ڈھونڈ کر لائیں۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے زمانے کو؟ محلے والے تو ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ شاہد تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا اور اس کی بارات
کل رات اس کا نکاح ہے، ہم کیا جواب دیں گے سب کو؟ خدا کے لیے جلدی اٹھیں اور ماہنور کو تلاش کریں۔ شاہد کے والد جلدی سے اٹھے، یہ فجر کا وقت تھا۔ ماہنور اپنے بستر پر موجود نہ تھی، اس کے ساتھ ہی رکھی چارپائی اس کی والدہ کی تھی۔ اس کی والدہ کی جب آنکھ کھلی تو اس کی سب سے پہلے کی کروٹ لینے پر جب نظر ماہنور کے بستر پر پڑی جو اس وقت خالی تھا، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی آنکھ کھلی، آنکھیں پوری کھل چکی تھیں اور وہ جلدی سے اٹھ کر ماہنور کو ادھر سے ادھر تلاش کرنے لگی۔ یہاں وہاں سارا گھر ڈھونڈ لیا لیکن ماہنور کہیں نہ ملی۔ آخرکار اس نے اس کے والد کو جگایا۔ شاہد اور اس کے ابا جلدی سے گھر سے نکلے اور ماہنور کو گلیوں میں تلاش کر کے آخرکار خالی ہاتھ گھر آ گئے۔ مایوسی کا عالم تھا۔ شاہد اب وحید کو کیا جواب دیتا؟ شام ہوئی، سب لوگ شادی ہال میں پہنچ چکے تھے۔ دلہن کو بھی دلہے کے ساتھ ہی بٹھا دیا گیا تھا کہ اچانک سے پتہ لگا کہ گھونگھٹ میں لڑکی نہیں لڑکا ہے، اور ماہنور کے گھر والوں نے اسے قدرتی معجزہ قرار دے دیا کہ ماہنور لڑکا بن چکی ہے، اس لیے یہ شادی روک دی گئی اور سب لوگ یہ بات مان کر واپس چلے گئے۔ کچھ دن بعد ماہنور نے احمد سے شادی کر لی، جو سب سے چھپائی رکھی۔ گاؤں والے سب واپس چلے گئے اور ماہنور نے واپس آ کر گھر والوں سے معافی مانگی اور احمد سے نکاح کر چکی ہوں سب کو بتا دیا۔ اس کے گھر والوں نے بھی اسے معاف کر دیا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔